السلام علیکم دوستو، 2 دن سے جو میں آپ کے سامنے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ طبیعت تھوڑی ناساز تھی اور ماحول بھی ویسا ہی چل رہا ہے۔ تو اصل میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم اپنے اور اپنے اہل و عیال کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ بیماری کا ماحول ہے، نہ جانے کتنے بیچارے امیر غریب سبھی اس میں مبتلا ہے۔ تو ہم پہلے تو ان مریضوں کی شفا کے لیے دعا کریں، اور خاص طور سے میری ماں بہن اور بھائیوں سے جو پنجگانہ نمازی ہیں، خاص طور سے میں عاجزانہ اور مؤدبانہ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ نماز کے بعد مائیں اپنے بچوں کو لے کر سارے مریضوں کے لیے دعا کریں، یعنی پوری امت کے لوگوں کے لیے، نہ ہی کہ صرف ایمان والے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمارا ہم وطنی بھائی ہے۔ تو ہم سب اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے نیچے طبقے کے لوگوں کا خیال رکھے۔ جیسے اگر آپ کے یہاں کوئی مزدور ہے، اگر مزدوری کرتا ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، پتہ کرو کہ بھائی آپ کے یہاں کوئی بیمار تو نہیں ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اور تیسری بات، ان مسجد کے ذمہ داران اور جو مقتدی حضرات ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مسجد کے امام کا خیال رکھیں، کیونکہ اصل اماموں کی تنخواہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کتنی ہوتی ہے، 3 اور 4 ہزار 5 ہزار میں گھر نہیں چلتا، مہنگائی کا دور ہے۔ کیونکہ میں خود امام ہوں تو اس چیز کو زیادہ محسوس کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے بتا سکتا ہوں کہ ایک امام اپنا گھر کیسے چلاتا ہے۔ کیونکہ اگر گھر میں 5 6 7 جنے اگر گھر میں ہیں اور کمانے والا اگر ایک انسان ہے تو 4 ہزار میں وہ کیا کرے گا؟ اس کا گھر کیسے چلے گا؟ جو 20 ہزار 25 ہزار سیلری والے وہ گھر چلاتے تو انہیں بھی دقت آتی ہے۔ تو امام اپنے 4 ہزاروں میں اپنا گزر بسر کیسے کرتا ہے یہ آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ میں امام ہوں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو اپنا گزر بسر کرتے ہیں، شرم کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پاتے۔ تو لوگوں کے سامنے اگر ہم ہاتھ پھیلائیں گے، کسی سے ادھار مانگیں گے تو ہمیں شرم آئے گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ اماموں سے نہیں پوچھتے کہ امام صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے، کہ آپ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے تو آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں، آپ کے گھر میں کوئی اور بیمار ہے تو آپ کو ضرورت تو نہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ اگر امام نے اللہ کے سامنے اگر ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دیا کہ میرے اللہ، میرے مقتدیوں نے میرا خیال نہیں رکھا، میں پریشانی میں تھا، میں بھوکا رہا، میرے گھر میں بیمار تھے، میرے اہل و عیال کا خرچ پورا نہیں ہو رہا، تو پھر آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے، کیونکہ اس سے زیادہ ایک امام ہی اس تکلیف کو سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک ہمارے شہر کے ہی ایک امام کی بات بتاتا ہوں جو اس دنیا میں نہیں رہے، بہت کم عمر میں اللہ نے انہیں بلا لیا۔ تو وہ غریب تھے، بہت خستہ حالت تھی، پر امام کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچو کہ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام کیا ہے، امام کا آپ پر کیا حق ہے۔ تو میں اس امام صاحب کا بتاتا ہوں کہ ایک وقت وہ ایک مٹھائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو 2 مقتدی مٹھائی کھا رہے تھے، تو امام صاحب کو بھی بلا لیا۔ امام صاحب نے اپنے ہاتھ میں مٹھائی لے کر نرم آواز سے یہ کہا کہ یہ میری زندگی کی پہلی مٹھائی ہے۔ جب میں نے بات سنی تو میری آنکھیں بھر آئی کہ ایسے بھی امام ہیں آج کے دور میں، حالانکہ اس مٹھائی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، 20-25 روپے کی مٹھائی ہوگی، پر ان امام صاحب نے وہ پہلی بار اس مٹھائی کو کھایا ہوگا۔
इनकी 35-40 साल उम्र थी। तो इससे शर्म की बात और क्या। हमारे घर में अगर कोई अच्छा बनता है तो आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा। कभी हमने इमाम साहब से पूछा कि इमाम साहब आपके घर में क्या बना है? हमारे घर में बना तो हम आपके लिए पहुंचा दें। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह ने सब नवाजा, अल्लाह कभी भूखा नहीं रखता। पर मैं दूसरे इमामों का कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं अपनी बात नहीं करता। उस रब का शुक्र है, रब अच्छे से अच्छा खिलाता है, अच्छा रखता है। पर मैं दूसरे इमामों के बारे में कहता। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और सारे मुक्तदी अपने और इमाम साहब के लिए, इमाम साहब के खैर खा बने। और दूसरा में उन सेठ लोग और दुकानदार जो मालिक है, जिनके हाथ नौकर काम करते हैं, मज़दूर काम करते हैं, मैं उन लोगों का भी कहता हूँ कि आप उनका भी ख्याल रखें, चाहे वो कोई भी हो, वरना अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी आपकी। अल्लाह ताला आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और सबसे दुआ की दरख्वास्त आजिज़ाना और मुअद्दबाना। अस्सलामु अलैकुम।